بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے صرف 2 واقعہ بیان کرنا ہے، اور وہ اس لیے بیان کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائے کہ جو اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندہ، اے میرے بندے، تو میرے سامنے ایک آنسو تو بہا، یا یہ کہ تو کم سے کم آنسو نہیں بہا سکتا تو اپنی آنکھوں کے اندر آنسو کا ایک قطرہ لے کر کے آ کر کے اپنی پوری زندگی بھر کی غلطی اور گناہوں کے بارے میں مجھ سے توبہ کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتے ہیں اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، بارش ہو رہی ہے، سیڑھی کے اوپر بیٹھ کر کے لڑکا اور لڑکی دونوں بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، اب وہ کیا ہوا کہ ان کے چپل اور جو جوتا پہنے ہوئے تھے، وہ جوتے کے چلنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ وہاں پر کیچڑ تھا، وہ کیچڑ جو ہے نا وہ بچی کے گال پہ جا کر کے پڑ گیا۔ وہ بیچارے چل رہے تھے، وہ دوری پہ تھوڑی دور پہ بیٹھے ہوئے تھے، جا کے پڑ گیا۔ وہ بزرگ صاحب جلدی جلدی میں چل رہے تھے، اب جب وہ جیسے گال کے اوپر، وہ بچی کے گال کے اوپر جا کر کے کیچڑ پڑا تو اس کا جو عاشق تھا، اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا لڑکا، وہ آیا اور آ کر کے بزرگ کو تھپڑ مارا۔ بیچارے بزرگ تھے، کچھ بھی نہیں کہے اور وہ آگے چلے گئے۔ آگے جا کر کے ایک چائے کی دکان میں جا کر کے چائے پینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ یہی دونوں لڑکا اور لڑکی جو سیڑھی پر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دوری پہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہوا کہ اچانک جو ہے نا وہ سیڑھی پہ سے، یعنی وہاں پہ سے گئے اور سیڑھی پہ جا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو سیڑھی پہ سے اس کا پیر پھسلا اور نیچے گرا اور مر گیا۔ وہ جو لڑکی اس کے ساتھ تھی، اس نے فوراً کیا کہتے ہیں لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے کہنے لگی کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے، اس نے شاید کیا کہتے ہیں یہ میرے دوست کو بد دعا دے دی ہوگی تو اس کی وجہ سے مر گیا۔ اب لوگ جو ہے نا ان کے پاس آئے اور آ کر کے بزرگ کو مارنے لگے اور کہنے لگے، ان کو طعن و تشنیع کرنے لگے کہ آپ کیسے بزرگ بنے پھرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بندے کو بد دعا دی اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ وہ ایک ہی تھپڑ تو مارا تھا آپ کو بد دعا دینے کی کیا ضرورت؟ تو بزرگ کہنے لگے میں نے تو کچھ بھی نہیں بد دعا دی اس کو۔ تو لوگ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ بزرگ خود ہی کہنے لگے کہ دیکھو، میرا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ میں جب یہ جو لڑکا مرا ہے، یہ جس سے محبت کرتا ہے یہ لڑکی، اس لڑکی کے گال کے اوپر ایک کیچڑ میرے چلنے کی وجہ سے، ایک کیچڑ کا دھبا، سمجھ رہے ہو، اور تھوڑا سا کیچڑ جا کے پڑا، اس کو غصہ آیا اور کیا کہتے ہیں اس نے مجھے مارا، سمجھ رہے۔ اور میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب اس لڑکے نے مجھے مارا تو کس کو غصہ آیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کیا؟ اس کا بدلہ لے لیا، اور وہ یہ ہوا کہ اسی وقت موت کا فرشتہ آیا اور کیا ہو گیا؟ وہ اس کی جان بھی قبض ہو گئی اور وہ مر گیا۔ بتائیے، حالانکہ اس بزرگ نے بد دعا بھی نہیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے جب انسان اپنے معاملے کو سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ لے لیتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ سنا رہے تھے حضرت رابعہ بصریہ کا، اسی طریقے سے
حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ والی اور نیک بندی بنی ہے، بزرگہ عورت ہے۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری، ان کے زمانے کے بہت بڑے مردوں میں بزرگ گزرے ہیں، کہ وہ ایک مرتبہ سمندر میں اور کیا کہتے ہیں پانی کے اوپر جانماز بچھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی کرامت ہے۔ لوگ دیکھے تو پریشان ہو گئے، ارے بھائی کتنا بڑا بزرگ ہے۔ یہ رابعہ بصریہ کو معلوم چلا یہ بھی بہت اللہ کی ولیہ عورت ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ گئی اور ہوا میں جانماز بچھا کے نماز پڑھنے لگی۔ یہ اور بھی بڑی کرامت ہے کہ نہیں بھائی، ہوا میں جانماز بچھائے اور ہوا میں پڑھ رہی ہے، وہ نیچے بھی نہیں گر رہا جانماز، بتائیے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تھوڑی دیر کے بعد نماز پوری ہوئی، نماز پوری ہونے کے بعد دیکھنے لگے کہ رابعہ بصریہ ہوا میں نماز پڑھ رہی ہے۔ پھر انہوں نے بھی نماز پوری کی تو رابعہ بصریہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، اے حسن بصری، مچھلی کے اوپر نماز پڑھنا کوئی بات نہیں ہے، سمندر کے اوپر، مچھلی کہہ رہا ہوں میں، سمندر کے اوپر نماز پڑھنا اور پانی کے اوپر نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سمندر کے اوپر اور مچھلی کیا کہتے ہیں پانی کے اوپر جو ہے نا مچھلیاں بھی تیرتی ہے، اس کے اندر تو ایک دوسری مخلوق بھی رہتی ہے، تو یہ تمہارے کوئی بھی بڑی کمال کی بات نہیں ہے، تم لوگوں کو جو ہے نا اپنی کرامات دکھا کر کے اپنے نیک ہونے کا لوگوں کو تصور مت دو، یہ نصیحت کی۔ انہی کے بارے میں آتا ہے، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، ایک مرتبہ گھر کے اندر سالن بنانا ہے، سمجھ رہے، حضرت طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ ان کو سالن بنانے کے لیے پیاز کی ضرورت پڑتی ہے، معلوم ہوگا آپ سبھی حضرات کو۔ تو اب گھر کے اندر دیکھا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اب وہ گھر سے باہر نکلی، جیسے گھر سے باہر نکل کر کے دیکھ رہی تھی کہ کوئی ملے تو میں اس سے کہوں کہ پیاز لا کر کے دے دے، تو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک چیل جو کوے سے بڑا ہوتا ہے چیل، وہ آیا اور اس کے پروں کے اندر، یعنی اس کا جو پیر ہے، پیر کے اندر جو ہے نا بڑا سا پیاز تھا، اس نے گرایا، وہ گرتے ہوئے سیدھا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے گود میں آ کر کے گرا۔ بتائیے کیسی بزرگہ عورت تھی کہ جب پیاز کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے کس کو، دوسری مخلوق کو، چیل کو ان کا کیا بنا کر کے، مددگار بنا کر کے بھیجایا۔ کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے کہ جو ہم سے دوستی کرتی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، یا دوستی کرتا ہو، تو ہم اس کے معاملات کو میں اپنے ذمہ داری پر لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے دوستی لگاتا ہے، پھر میں اس کی جو ہے نا کیا کرتا ہوں، اس کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پھر میں اس کو جو ہے نا کیا کرتا ہوں، اس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے سے دوستی کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کے دل میں ڈال دے۔